غور سے سنو کہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، تقرب کا، نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے۔ سچے دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسا نوازتے ہیں۔ ایک عرب میں ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا ابو النصر صیاد، بہت پیارا واقعہ ہے۔ ابو النصر صیاد ایک آدمی تھے، وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، شکاری، مچھلی کے شکاری تھے۔ ان کا کاروبار وہ تھا، بس مچھلی پکڑ کے لاتے، بازار میں بیچ دیتے، جو پیسہ آتا اس سے اپنا اور بیوی بچوں کا گزارا خرچ چلاتے تھے۔ ابو النصر صیاد ایک مرتبہ وہ گئے مچھلی لانے کے لیے، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی۔ اب تیسرا دن نکل گیا، وہ پریشان ہے، خود بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی، 2 بچے تھے ان کے، وہ سب بھوکے ہیں۔ 2 دن سے مچھلی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، شکار کر رہے ہیں وہ لیکن ہاتھ میں نہیں آئی۔ تو ایک بزرگ کے پاس گئے، ایک نیک آدمی تھے، ایک عالم تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ ان سے کہا کہ میں کیا کروں، 2 دن ہو گئے، مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی، شکار نہیں ہوا، میں بھی بھوکا ہوں، بیوی بھی بھوکی ہے، 2 بچے ہیں، سب بھوکے ہیں 2 دن سے، آج تیسرا دن ہے۔ تو وہ عالم جو ہے بہت اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ الفاظ 3 مرتبہ، 2 رکعت نماز پڑھو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 مرتبہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا اس سے میرا کام ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا وظیفہ ہے۔ کہ صحابہ کرام نے جب یہ جملہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ لوگ اس جملے کی وجہ سے جب لوٹے تو اللہ کی طرف سے نعمت اور اللہ کا فضل لے کر لوٹے۔ تو بھائی یہ تو اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے فضل کو کھینچنے والے الفاظ ہیں۔ تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی بیچارے نے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 مرتبہ پڑھا۔ پھر مچھلی کا شکار کرنے کے لیے اس نے پانی میں جال ڈالا، کھینچا تو جال بہت وزنی ہو گیا، کھینچے نہیں جا رہا ہے جلدی، بہت خوش ہو رہا ہے، آج تو بہت بڑی مچھلی آئی ہے۔ واقعتاً جب اس نے جال نکالا تو اتنی بڑی مچھلی کہ زندگی میں کبھی اتنی بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی، بہت خوش ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا کام بنا دیا۔ اب اس نے بیچارے نے وہ مچھلی بیچی بازار میں، اور بازار میں مچھلی بیچ کر اس سے 2 پراٹھے خریدے۔ اس زمانے میں پراٹھے ملتے تھے، اور ایک خیمے کا پراٹھا تھا اور ایک شہد سے میٹھا پراٹھا بنایا جاتا۔ تو وہ 2 پراٹھے گھر والوں کے لیے اس نے، اور لیکن وہ بھی کتنا وفادار ہے ماشاءاللہ، سیدھے پہلے وہ 2 پراٹھے لے کر وہ بزرگ کے پاس گیا، وہ جو عالم تھے، جو بزرگ تھے جنہوں نے اس کو وظیفہ بتائے، ان کے پاس گیا کہ آپ اس میں سے کچھ کھا لیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں کیوں کھاؤں؟ کہا آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کی برکت سے میرا کام ہو گیا ہے، آپ نے جو پڑھنے کے لیے بتایا اس کی برکت سے میرا کام ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کام اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں کسی سے کچھ لیتا نہیں ہوں، اللہ، اگر میں لینا شروع کر دوں تو کام ہونا بند ہو جائے۔ ہاں، سچے پیر تھے وہ۔ کیسے پیر تھے؟ سچے پیر تھے وہ، لوٹنے والے نہیں کہ ہاں لاؤ ڈھیر لگا دو میرے گھر میں، نہیں، سچے پیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بولنے پر تمہارا کام اسی وجہ سے ہوا کہ میں کسی سے کچھ لیتا نہیں ہوں بدلہ، میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں نے وظیفہ بتایا تھا، جاؤ تم جلدی، بیوی بچے تمہارے بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ۔ اب وہ بزرگ کے گھر سے نکلا، اب اپنے گھر پر جا رہا ہے، اس کی بیوی 2-3 دن سے بھوکی ہے، تیسرا دن بھی ہو گیا، بچے 2 بھوکے ہیں، خود بھی بیچارہ بھوکا ہے، تیزی سے گھر پر جا رہا ہے۔ راستے میں کیا نظر آیا اس کو کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے گود میں چھوٹا 3-4 سال کا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، بہت زور زور سے رو رہا ہے، چلا چلا کے بچہ رو رہا ہے۔ تو یہ ابو النصر صیاد جو تھے ان کے قدم رک گئے، انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ اللہ کی بندی یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ 2 دن سے بھوکا ہے۔ کیا ہے؟
2 دن سے بھوکا ہے اور اب بھوک کی وجہ سے موت کے قریب ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھوک سے مر جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر پر روٹی وغیرہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے جتنا پیسہ چھوڑا تھا سب ختم ہو گیا، اب گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ حالت ہوگی. اب وہ سوچ رہا ہے، سوچ میں پڑ گیا. ابو النصر صیاد سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کروں. ادھر میری بیوی بچے بھوکے ہیں اور ادھر یہ بچہ اتنا رو رہا ہے، اتنی زور سے اور تل ملا کے رو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا بھوک کی وجہ سے اگر اس کو اس وقت کھانا نہ دیا جائے. تھوڑی دیر اس نے غور کیا. غور کرنے کے بعد وہ دونوں روٹی اس نے 2 پراٹھے دونوں اس عورت کو دے دیے کہ لو، ایک تم کھاؤ، ایک تمہارے بچے کو کھلا دو. تو اس عورت نے کہا کہ آپ بھی اس میں سے کھا لیجئے. تو وہ ادھر سے سیکھ کر آیا تھا نا، دیکھو درس کا فائدہ، بزرگ کے پاس سے سیکھ کر آیا تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر میں اس میں سے کھا لوں گا تو میرے اندر سے بھی تاثیر نکل جائے گی اور ثواب میرا گھٹ جائے گا، اس لیے میں اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لوں گا، تم دونوں کھا لو. اور وہ گھر پر چلا گیا. اس کے شیخ، اس کے جو پیر تھے، انہوں نے نہیں لیا تو اس نے بھی نہیں لیا، گھر پر چلا گیا. اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اب بیوی جو ہے غصے میں بیٹھی ہوئی کہ اتنی رات ہو گئی، آپ ابھی تک نہیں آئے، اور اب آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں، قیامت آ گئی گھر میں. بیوی اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ تم نے لائے کچھ نہیں. تو اس نے پھر قصہ سنانا شروع کیا کہ اللہ کی بندی، آج تو میرے ہاتھ میں اتنی بڑی مچھلی آئی تھی کہ زندگی میں اتنی بڑی مچھلی نہیں آئی. تو بولے پھر پیسے کہاں چلے گئے؟ تو کہا میں نے اس کے 2 پراٹھے خریدے تھے اور لا رہا تھا، راستے میں ایک عورت، بیوہ عورت اور اس کا بچہ مل گئے، وہ بہت بھوکے تھے، میں نے وہ دونوں اس کو دے دی. اس نے کہا اللہ کے بندے، ہم سے زیادہ بھی فقیر کوئی ہے اس گاؤں میں؟ ہم خود اتنے 2 دن سے 3را دن ہو گیا، آج ہم بھوکے ہیں، ہم سے زیادہ بھی کوئی فقیر ہے تو انہیں صدقہ کر دیے. یہ دونوں میاں بیوی کی بات ڈسکس چل رہی ہے. ابھی دروازے پر کھٹکا ہوا. اب وہ یہ بھی پریشان، اتنی رات کو کون کھٹکا دے رہا ہے؟ غریب انسان، مچھلی پکڑنے والا مشیرہ، اتنی رات کو کون آ گیا؟ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ یہ ابو النصر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میرا ہی نام ابو النصر ہے، مجھے ابو النصر کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ آدمی جو آنے والا تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر تمہارا قرضہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اوپر تمہارا قرضہ ہے. ابو النصر کہہ رہے ہیں میں تو غریب آدمی، میں نے تو آج تک کسی کو قرضہ نہیں دیا، تو پھر تمہارے اوپر میرا قرضہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا. میرے باپ نے انتقال کے وقت وصیت کی تھی کہ یہ ابو النصر جو ہے، ایک مچھیرا ہے، اس کے باپ نے مجھے کچھ دن پہلے 30,000 درہم دیے تھے. کتنے؟ 30,000 درہم. تو میرے باپ نے مرتے وقت مجھے وصیت کی کہ یہ 30,000 درہم کی تھیلی ہے، میرے مرنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ اس کو دے کر آ جانا، اس کا حق ہے، ورنہ میری پکڑ ہو جائے گی. تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ اس پر رحم کرے، یہ 30,000 روپے لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لو. یہ کہا اور وہ چلا گیا. اب یہ پریشان. اللہ اکبر، اتنے جلدی اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ دیتے ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، الا انھا قربۃ لہم. تو بیوی کے پاس، بیوی دیکھ کر یہ تھیلی میں کیا ہے؟ تو بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی یہ 30,000 درہم ہے. تو وہ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لاٹری لگ گئی یہ تو. 30,000 درہم، تو یہ کیسے آ گئے؟ اس نے قصہ سنایا کہ میرے ابا کا ان پر قرضہ تھا اور وہ ان کا بیٹا جو ہے امانت داری کے ساتھ لا کر 30,000 درہم اس نے لا کر دیا اور وہ چلا گیا. اب انہوں نے مچھلی کا کاروبار چھوڑ دیا اور کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا. اب وہ بہت مالدار ہو گئے اور وہ بیچارہ خرچ کرتا رہا. وہ پہلی زندگی کو بھولا نہیں. اچھا نیک آدمی تھا، وہ نیک دل تھا، وہ صدقہ کرتا رہتا تھا، غریبوں پر خرچ کرتا رہتا تھا. ایک دن بیمار ہو گیا. سنو اب یہ کیسے جو ہے اللہ کے نام پر جو چیز خرچ کی جاتی ہے، کیسے دنیا میں بھی اس کا کیسا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا کہ فوراً 30,000 مل گئے اس کو. اور بعد میں آگے کیا ہو رہا ہے آخرت میں مرنے کے بعد. تو وہ بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد
اس کی بیوی جو ہے اسی بزرگ کے پاس گئی. وہ جو عالم تھے، نیک آدمی تھے، جنہوں نے اس کو وظیفہ بتایا، ان کو بلا کر لے کر آئی کہ میرا شوہر کئی دنوں سے بیمار ہے، بستر سے اٹھ نہیں سک رہا ہے. تو وہ بزرگ آ گئے، انہوں نے دعا پڑھ کر پھونکی. تو ابو النصر جو تھے انہوں نے آنکھ کھولی اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور بہت عجیب خواب ہے. میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کا منظر مجھے نظر آ رہا ہے، سب لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا نام بھی پکارا گیا کہ ابو النصر آ جاؤ حساب کتاب کے لیے. تو کہتے ہیں کہ ابو النصر میں بھی پہنچ گیا حساب دینے کے لیے. اب جب میری نیکیاں تولی گئی تو وہ نیکیاں کم پڑ گئی اور برائیوں کا جو پلڑا تھا وہ زیادہ ہو گیا. وہ جو میں نے 2 روٹیاں دیا تھا، 2 پراٹھے، وہ غریب بچے کو، بیوہ کے بچے کو، وہ پراٹھے بھی رکھے گئے، پھر بھی نیکیوں کا جو پلڑا تھا وہ نیچے تھا اور برائیوں کا پلڑا زیادہ تھا. اب ابو النصر کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں سوچ لیا کہ اب میں تو جہنمی ہو گیا، اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، میں تو مر گیا، میری تو زندگی برباد ہوگی. تو اچانک جو ہے آواز آنا شروع ہوگی. ابو النصر کہتے ہیں اچانک خواب میں ہی میں دیکھ رہا ہوں اور اچانک آواز آنا شروع ہوگی. کیا آواز آئی کہ ارے اس نے جو 2 پراٹھے دیا تھا، تو وہ 2 پراٹھے دینے کے بعد اس بچے کے آنکھوں سے خوشی کے 2 آنسو نکل گئے تھے. کیا نکل گئے تھے؟ خوشی کے 2 آنسو نکلے تھے کہ اتنی اچھی غذا مجھے مل گئی ہے 2 دن کے بعد. تو وہ آنسوؤں کو بھی تولا جائے. اللہ کیا کیا تولا جاتا ہے. دیکھو آواز آ رہی ہے کہ ان آنسوؤں کو بھی تولو، نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو. تو وہ نیکیوں کے پلڑے میں 2 آنسو ڈالے گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو گیا، ابھی بھی جھکا نہیں ہے. تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اس نے جب وہ 2 پراٹھے اور 2 روٹیاں صدقہ کی تھی، اس وقت اس بیوہ عورت جو اس بچے کی ماں تھی، اس کے منہ پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ مسکراہٹ بھی تول دو. وہ جو خوشی کے مارے وہ جو مسکرائی تھی وہ مسکرانا بھی تول دو. کہتے ہیں وہ مسکراہٹ بھی اس کے اندر ڈال دی گئی. تو نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور میرے لیے حکم ہو گیا کہ یہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں داخل کر دو. اتنا میں نے دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی. تو یہ ہے الا انہا قربۃ لہم. اللہ کے نام پر انسان جو خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازیں گے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ. عن قریب اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں. دیکھیے رحمت تو اس کو بیچارے کو دنیا میں ہی نظر آ گئی، خواب میں دنیا میں ہی اس کو نظر آ گئی کہ کیا رحمت ہوئی اس کے ساتھ، کتنا بڑا رحم کا معاملہ ہوا. قیامت کے دن کوئی آسان بات ہے وہاں حساب دینا اور کسی کے نیکیوں کا پلڑا جھک جانا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. ہم لوگ تو اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. صحیح ہم نے اس دن کو نہیں پہچانا، وہ دن کی ہولناکی کو ہم نے قرآن میں اور حدیثوں میں صحیح پڑھا نہیں ہے، اس پر غور نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت آسان ہے نیکیوں کو جھکا دینا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ. اللہ ان کو عن قریب داخل کرے گا اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.